قبر کے اندر جہاں ہمارا آخری امتحان ہوگا کہ جس رب کی ہم نے نافرمانی زندگی بھر کی ہوگی، جس رب کا دیا ہوا رزق تو کھایا ہوگا صبح سے شام، ناشتے کی شکل میں، دوپہر کے کھانے کی شکل میں، شام کے کھانے کی شکل کے اندر کھایا ہوگا، مشروبات اچھے سے اچھے پیے ہوں گے، اچھے سے اچھے لباس ہم نے پہنے ہوں گے اس رب کے دیے ہوئے، تو اس رب کے بارے میں قبر میں کیسے کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو اس گھر کا طواف کرے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھی اور آج بھی کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر اس محبت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہوئی تو انسان کے پاس ایمان کی دولت نہیں رہتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اگر کوئی سرکار کی نالین مبارک، جوتی مبارک، آپ دیکھیں انسان کے جسم کا سب سے نیچے والا حصہ پیر ہے اور اس پیر میں پہننے والی چیز کو جوتا یا جوتی کہا جاتا ہے، لیکن جس کو سرکار سے نسبت ہو جاتی ہے تو اسے نالین مبارک کہا جاتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے کہ اگر کوئی سرکار کی نالین مبارک کی بھی توہین کرتا ہے تو وہ انسان ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ سرکار کا ذکر تو بڑا بلند و بالا ہے، سرکار کی ذات تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اگر کوئی سرکار کی نالین مبارک کی بھی برائی کر دے تو آپ دیکھیں وہ انسان ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں یا کسی مجلس کے اندر ہو تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ بات کہنے والا، بات بتانے والا محبت کرنے والا ہے اولیاء اللہ سے، انبیاء اللہ سے، صحابہ سے، یا ان کے دل میں بغض رکھنے والا ہے، ان کے تعلق سے حسد رکھنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، یا ان کے تعلق سے وہ عقیدہ کیا رکھتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ اچھا ہے تو اس کی بات بھی اچھی ہے، اور اگر اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے تو آپ دیکھیں اس کی بات بھی اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے ہی فرمایا کہ بد مذہبوں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ بد مذہب اپنی باتوں کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دے گا، خود تو گمراہ ہوگا ہی اور تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ 3 سوال قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا اور آخری ایسا امتحان ہوتا ہے کہ جس کے سوال اور اس کے جواب دنیا کے اندر بتا دیے گئے ہیں، ورنہ کوئی ایسا امتحان نہیں ہے کہ جس کے سوال و جواب بتا دیے جائے اور اس کے بعد امتحان ہو۔ لیکن یہ قبر کا امتحان ایسا عظیم امتحان ہے اور ایسی آزمائش والا امتحان ہے کہ جس کا سوال ہونا ہے سوال بھی بتا دیا گیا اور جواب دینا ہے بندے کو وہ جواب بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ سوال آنے ہیں اور یہ اس کا جواب دینا ہے۔ مگر آپ دیکھیں 3 سوال ہیں اور 3 سوالوں کا صحیح جواب دینے کے بعد بندے کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ آپ قبر کے کنارے کھڑے ہو کر رو رہے تھے، آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اشک سے تر ہو گئی۔ پوچھا گیا اے عثمان غنی رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ قبر کی جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسانی ہو گئی تو اس کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ اب بندے کو لیٹا دیا گیا ہے قبر کے اندر، آپ ذرا غور کریں کہ اس قبر کے اندر ہمارا بنے گا کیا، اس قبر میں ہمارا ہوگا کیا کہ جو تنہا ہمارا جسم اس کے اندر ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم جس سے محبت کرتے یا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ سب قبر کے باہر تک ہے، ساری محبتیں قبر کے باہر ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ کے انتقال پر بیٹا بھی دفن ہو گیا ہو یا بیٹے کے انتقال پر باپ بھی دفن ہو گیا ہو، نہیں، یہ محبت یہیں پر ختم، دنیا کا رشتہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جو مرتا ہے اسے ہی قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے۔ تو جب بندے کو لٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، تختے لگا دیے گئے ہیں، اب قبر کے اندر سوال، پہلا سوال ہوگا جب بندے کو اٹھایا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے،
کس منہ سے ہم کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس لیے کہ نماز فجر تو ہم نے جمعہ جیسے مقدس دن ہی کی نہیں پڑھی ہے۔ آپ دیکھیں نماز فجر کے اندر 2 صفیں تھی، نماز جمعہ کے اندر تینوں منزل مکمل ہو چکی ہے۔ جس طرح نماز فجر ہمارے اوپر فرض تھی، اسی طرح نماز جمعہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کا ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری تھا، اس کا ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد جو نماز عصر ہونے والی ہے اس کا ادا بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جب رب کی تو نافرمانی زندگی بھر ہم نے کی ہوگی تو کس منہ سے ہم کہیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ آپ غور کریں، دنیا کا ایک اگزامپل لے، دنیا کی ایک مثال لے کہ آپ کا اگر کوئی بھائی ہو اور اس بھائی پر آپ نے پوری زندگی ظلم کیے ہو، نہ رہنے کو آپ نے مکان دیے ہو، نہ کمانے کھانے کے لیے دکان دی ہو، نہ سر پر اس کو آپ نے سایہ دیا ہو، نہ روٹی دی ہو، کچھ بھی کام نہیں آئے ہو، اور کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جہاں پر آپ کی اٹک جائے آپ کی بات، اور بات آپ کی اسی وقت بنے گی جب آپ کا بھائی آپ کے آ کر گواہی دے گا، کہا یہ میرا بھائی ہے۔ تو جس بھائی کو زندگی بھر آپ نے ستایا ہوگا یا جس بھائی کی زندگی بھر آپ نے نافرمانی کی ہوگی، اب اس کو آپ کس منہ سے بلائیں گے کہ ہاں یہ میرا مایا جایا ہے، یا یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، یا میرا بھائی ہے؟ کس منہ سے کہیں گے ہم؟ تو ذرا غور کریں کہ جب دنیا کے اندر ہمارا جو بھائی ہو جس پر ہم نے ظلم کیا ہو یا اس کی نافرمانی کی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہوئے شرمائیں گے کہ جہاں ہماری بات بننے والی ہوگی، اور قبر کے اندر جہاں ہمارا آخری امتحان ہوگا کہ جس رب کی ہم نے نافرمانی زندگی بھر کی ہوگی، جس رب کا دیا ہوا رزق تو کھایا ہوگا صبح سے شام، ناشتے کی شکل میں، دوپہر کے کھانے کی شکل میں، شام کے کھانے کی شکل کے اندر کھایا ہوگا، مشروبات اچھے سے اچھے پیے ہوں گے، اچھے سے اچھے لباس ہم نے پہنے ہوں گے اس رب کے دیے ہوئے، تو اس رب کے بارے میں قبر میں کیسے کہیں گے کہ میرا رب اللہ ہے جس کی زندگی بھر نافرمانی کی ہوگی؟ چلو یہ سوال تو ہو گیا اپنی جگہ پر۔ دوسرا سوال ہوگا کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب بتا دیا گیا، دین الاسلام، کہ میرا دین مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کہ جس کے قانونوں کو زندگی بھر توڑا ہوگا۔ مذہب اسلام کا قانون ہے کہ مومن بندے پر شراب حرام ہے، ہم نے شراب پی ہوگی، قبر میں کیسے کہیں گے کہ میرا دین مذہب اسلام ہے؟ مذہب اسلام کے اندر جوا کھیلنا، سٹا لگانا حرام ہے، زندگی بھر ہم نے سٹے لگائے ہوں گے، جوا کھیلی ہوگی، کس منہ سے کہیں گے کہ مذہب اسلام میرا دین ہے؟ اور جتنے برے کام ہیں، زنا کے کام، بدکاری کے کام لے لو آپ، سود خوری کے کام لے لو، یا اور جو بھی معاملات ہیں، کالا بازاری کے معاملات لے لو، جب پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا دین کیا ہے، تو مذہب اسلام کے تعلق سے کیسے کہیں گے؟ اس لیے کہ زندگی بھر تو اس کے قانونوں کو توڑا ہوگا ہم نے۔ چلو یہاں پر بھی بات بن جائے گی کہ مذہب اسلام دین ہے میرا، لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر 2 سوال ہو چکے، ایک تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب بھی بندے کو قبر میں چھٹکارا نہیں ملے گا جبکہ وہ دین کے تعلق سے اتنی جانکاری رکھتا ہوگا کہ جتنی تفاسیریں ہوگی، قرآن کی جتنی تفسیریں ہیں، تمام تفاسیروں کا اس نے مطالعہ کیا ہوگا، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، سیاستہ کے علاوہ بھی جتنی کتابیں، ساری کتابیں اس نے پڑھ رکھی ہوگی، اردو زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر، فارسی زبان کے اندر، انگریزی زبان کے اندر، جتنی زبانیں ہیں تمام زبانوں پر اسے عبور ہوگا، اور دین کا بڑا ملکہ اسے حاصل ہوگا، مگر اب بھی اسے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تیسرا سوال ہوگا، اس سوال کے بارے میں غور کریں۔ اب قبر کے اندر سرکار کے چہرے جمال آرا کو دکھایا جائے گا۔ اب یہ کس طرح دکھایا جائے گا؟ یا تو سرکار کی تصویر مبارک، شبیہ مبارک، یا پھر سرکار کی قبر مبارک سے لے کر بندے کی قبر تک جتنے پردے ہیں تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا، تمام حجابات کو ہٹا دیا جائے گا، اور پھر بندے کو سرکار کی چہرے مبارک کو دکھایا جائے گا، اور سوال ہوگا ما تقول حق فی حاضر رجل، بتا اس بندے کے بارے میں، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
بارے میں کیا کہتا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے. یہ سوال ہوتا تو بندہ پہچان لیتا اور بتا بھی دیا گیا کہ سرکار کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے بتا، بلکہ یہ سوال ہوگا ما تقول حق فی حاضر رجل، دنیا کے اندر مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ سوال ہوگا. اب بد مذہبوں کی صحبت اگر ہم نے اختیار کی ہوگی، برے لوگوں کے ساتھ میں رہے ہوں گے، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ میں رہے ہوں گے، کہ جیسا کہ بدعقیدہ لوگ کہتے کہ سرکار تو ہماری طرح ہے، اگر ان کی صحبت اختیار کی ہوگی جو دنیا میں یہی کہا ہوگا تو یہی جواب قبر کے اندر بنے گا. سرکار کے بارے میں کہا ہوگا کہ وہ تو حاضر ناظر نہیں، وہ تو علم غیب نہیں جانتے، ان کو تو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ تو محتاج ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. ایسی سوچ، ایسی فکر اگر رہی ہوگی، یا ایسا کہا ہوگا اپنی زبان سے، یا اپنے کانوں سے ایسی باتیں سنی ہوگی، یا اپنے قلموں سے ایسی باتیں لکھی ہوگی سرکار کے بارے میں، تو بتائیے کیا سوال ہوگا کہ سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا. جو کہتا تھا وہی بولنا پڑے گا وہاں پر. اگر سرکار کے بارے میں سوچے آپ، سرکار کی شان میں دنیا کے اندر سرکار کی نالین کی بھی اگر گستاخی کی ہوگی تو وہ بندہ مومن نہیں ہے. اور جس نے سرکار کے بارے میں کمی نکالی ہوگی معاذ اللہ، سرکار کے جو سید المعصومین ہیں، معصوم یعنی جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور سید المعصومین یعنی معصوموں کے سردار سرکار، سید المرسلین سرکار ہے، امام الانبیاء سرکار، نبیوں کے سردار ہیں. تو آپ دیکھیں اگر اس طرح کا عقیدہ رکھا ہوگا تو وہی بات تو زبان پر آئے گی. لیکن اگر اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی دنیا کے اندر، نیک لوگوں کا پڑوس دنیا کے اندر ہوگا، علماء اہل سنت کے قریب رہے ہوں گے، علماء اہل سنت کے واعظ نصیحت سنی ہوگی، اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے دنیا کے اندر، تو جب سوال ہوگا بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو بندہ جواب عرض کرے گا کہ یہ تو میرے وہ آقا ہے کہ جن کے بارے میں دنیا میں یوں کہتا تھا، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک. یا پھر بندہ یوں عرض کرے گا کہ میں دنیا کے اندر کہتا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یا بندہ یوں عرض کرے گا کہ میں تو اپنے آقا کے بارے میں دنیا کے اندر یوں کہتا تھا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. اس لیے کہ جو دنیا کے اندر بندہ کہے گا وہی قبر کے اندر کہے گا. تو بد مذہبوں کی صحبت اگر اختیار کی ہوگی تو وہی بولی بولے گا جو بد مذہبوں کی بولی ہے. اور اگر علماء اہل سنت حق کے ساتھ میں رہا ہوگا تو وہی بات بولے گا کہ ہاں یہ تو وہ میرے آقا ہے کہ جن کا ذکر میں کسی امام یا کسی مقرر یا کسی عالم دین کی زبان سے یا کسی مؤذن کی زبان سے جب سنتا تھا محمد الرسول اللہ، تو ان کا نام سنتے ہی میں اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگاتا تھا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، اور زبان سے کہتا تھا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نام مبارک تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ عقیدہ اگر ہوگا تو اب انسان قبر کے اندر پاس ہوگا. اور اگر اسی سوال پر بندہ اٹک گیا، جس نے ایک سوال تو حل کر لیا کہ میرا رب اللہ ہے، یہاں اس کا کام نہیں چلے گا، اس سوال سے اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا. دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، جواب دے دے گا کہ میں نے بہت دین پڑھا تھا، بہت دین پھیلایا بھی تھا، دین کی تمام کتابیں پڑھ لی تھی. یہاں سے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سرکار کے بارے میں جب سوال ہوگا کہ بتا تو سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور آپ دیکھیں یہی ہفتہ، اسی ہفتے کے اندر خاندان اعلی حضرت کے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان قادری ازہری، کہ جنہیں زمانہ حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے عاشق رسول اور ایسے اپنے وقت کے عالم دین کہ جن کا جواب زمانے بھر کے اندر نہیں ملتا ہے.
اور ان کی زبان سے جب پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جب سوال ہوگا کہ بتا دنیا کے اندر کیا کہتا تھا، تو آپ دیکھیں اگر کوئی محبت کرنے والا ہوگا، عاشق رسول ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یہ میرے وہ آقا ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہتا تھا دنیا کے اندر کہ جہاں بانی عطا کر دے، یہ میرے وہ آقا ہے۔ لوگ کہتے کہ بد مذہبوں کا عقیدہ یہ کہ محمد رسول اللہ تو اپنی بیٹی کے بھی کام نہیں آ سکتے، معاذ اللہ، اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آ سکتے۔ تو جن کا یہ عقیدہ تو صحیح ہے، ان کا عقیدہ انہیں مبارک، کہ جو اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے وہ تمہارے کیا کام آئیں گے، تمہیں مبارک۔ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ ہمیں ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری نیکیاں نہیں بخشا سکتی ہے، اس لیے کہ اس لائق ہے ہی نہیں، ہمیں تو صرف سرکار کی شفاعت بخشوائے گی۔ کہ جو علامہ اختر رضا خان نے اپنی زبان میں کہا کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھلی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ وہ میرے آقا ہے کہ نبی مختار ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اور کیا کیا عطا کر دے؟ کہ زمیں کو آسماں کر دے جسے چاہے، زمیں کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ اب اس کی مثال سمجھے آپ، زمیں کو آسماں کر دے۔ حضرت بلال غلام ہے، میرے آقا سے محبت ہو گئی تو سرکار نے اتنا عطا کیا کہ حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، زمیں کو آسمان کر دیا۔ اور اگر کوئی اپنے وقت کا آسمان ہو اور سرکار سے نسبت نہ ہو، اسے سرکار سے عداوت رکھتا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، عربی بولتا ہو، مکہ کا سردار ہو اور نام اس کا کچھ بھی ہو، لیکن سرکار سے دشمنی رکھنے کی بنیاد پر وہ جہل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ابو جہل بن جاتا ہے۔ تو زمیں کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ میرے آقا تو وہ ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ آپ دیکھیں ابو بکر کو صداقت کا تاجدار بنا دے، عمر کو عدالت کا تاجدار بنا دے، عثمان ذو النورین کو سخاوت کا تاجدار بنا دے، مولائے کائنات کو شجاعت کا تاجدار بنا دے، حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار بنا دے۔ اور آپ دیکھیں ہمیں جو نسبت سرکار سے ہو گئی اور اس کا فائدہ کیا ملا کہ ہم سے پہلی جتنی امتیں ہیں سب قبر کے اندر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت قبر کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کی امت قبر کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی امت قبر کے اندر، داؤد علیہ السلام کی امت قبر کے اندر، زکریا علیہ السلام کی امت قبر کے اندر، جتنی امتیں سب قبر کے اندر ہم سے پہلے ہیں۔ ہم قبر میں سب سے بعد میں جائیں گے، مگر سرکار کو مانتے اسی بنیاد پر قبر سے جب اٹھنے کا معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے سرکار کی امت اٹھے گی اور سب سے پہلے جنت میں بھی سرکار کی امت جائے گی۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جائے نہ جب تک غلام، یا رسول اللہ آپ کا غلام جب تک جنت میں نہ جائے، جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام۔ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ کا امتی نہ جائے۔ اور ملک یعنی حکومت، بادشاہت تو آپ کی ہے، ملک ہے تو آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر ہوگی الحمدللہ، تو اس کے بعد قبر کا یہ سوال آسان ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرشتے فرمائیں گے کہ ہاں اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر داڑھی والا، ہر امامے والا، ہر اسلامی لباس پہننے والا صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 72 جہنمی فرقے ہوں گے۔ سوچے، غور کرے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کے قریب کرنے والا کون ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے قریب کرنے والا کون ہے، سرکار کی محبت، سرکار کا ادب، سرکار کی تعظیم بتانے والا کون ہے۔ ہر انسان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے کہ اس لیے کہ بد مذہب ہو سکتا ہے اور وہ شہد کے اندر زہر لپیٹ کر آپ کو دے دے معاذ اللہ، اور آپ کھا جائے، پتہ بھی نہ چلے کہ کب آپ کی آتے کٹ گئی، کب آپ مر گئے۔